رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے۔ وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے بھی حسن و جمال بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ پاک کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ جنت میں جنت بازار کہنے کی وجہ، جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازار کہا گیا ہے۔ اور جنت میں جمعے کا مطلب، جمعے سے مراد پورا ہفتہ ہے، اور اسی سے ہفتے بھر کی مقدار ہے کہ جنت میں نہ دن رات ہے، نہ ہفتہ مہینہ وغیرہ۔ جنت میں علماء اکرام کی نشانیاں، جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے، اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا۔ جنتی لوگ علماء اکرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے۔ وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے۔ اس سے علماء اکرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء اکرام کی ضرورت ہوگی۔ گویا جنت میں یہ جمعے کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا۔ جیسے دنیا میں جمعہ ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہوتا ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں جمعے کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے غریب و امیر، شاہ و گدہ مسلمان مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام ادنی و اعلیٰ جنتی اس بازار میں ہفتے میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ دنیا میں جامع مسجد یعنی مختلف لوگوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہیں، ایسے ہی جنت کا یہ بازار جامع متفرقین ہوگا۔ اسی بازار میں ہم جیسے گناہگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشروف ہوا کریں گے۔ رب کا دیدار گھروں میں خلوت میں ہوا کرے گا، یہاں جلوت میں ہوگا۔ دیدار الہی کے لیے خاص مقام۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی، اور اس باغ میں اللہ سے تقسیم و عطا کا بازار۔ جنتی ایک پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا، اور وہ نعمتوں سے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا فرمائیں گے۔ الغرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ نعمتیں یہاں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں، بھرے بھرے جائیں۔ فرشتے سامان پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے بلکہ گھر تک پہنچائیں گے۔ جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے؟ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے ہو۔ تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملنا نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دیا جائے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ شمالی ہوا کہنے کی وجہ، خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا، لیکن اہل عرب مکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اسے مونسون کہتے ہیں۔ یہ بارش لاتی ہے، اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا۔ جنتی بازار کی ہوا جنتیوں کے حسن و جمال میں، تو اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے
اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہرین نے 3 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا اس جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا کرے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا، کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہوگا وہ جس سے مصافحہ کر لے اسے بھی مہکا دے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کا اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا، اپنی خوشبو ان سے بھی محسوس ہوگی۔